اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم المحمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر بابا سے بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی بہت طویل تعارف میرا محترم زاہد کانپوری صاحب نے کرایا، یہ مختصر ہے. اور اس سے پہلے نوگاں سادات کی بڑی مشہور و معروف شخصیت ارشاد علی زاہد نوگامی صاحب نے نعت پاک اور اپنا کلام پیش کیا، اور ایک لفظ انہوں نے کہا کہ اب یہ میری قربانی ہے. قربانی بڑی متبرک ہوتی ہے، قربانی کا ایک احترام ہوتا ہے، قربانی کی ایک بلندی ہوتی ہے، قربانی کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر بھارت میں کوئی قربانی بھارت کے لیے دیتا ہے تو وہ بھارت کا شہید کہلاتا ہے، اور وہ اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے تو اسلام کا شہید کہلاتا ہے. یہ ان کا بڑپن ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا مزاج ہے. شورا مجمع کم اور زیادہ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور آتے نہیں. شاید میں ایک جملہ کہوں، ہماری تعداد کم ہوتی ہے، مقربان بارگاہ الہی جو صرف عبادت کرتے ہیں ہم سے زیادہ تعداد ان کی ان محفلوں میں ہوتی ہے. اگر ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وہ آتے ہیں تو اگر سننے والا ایک ہے اور سنانے والا ایک ہے تو تب بھی اس کی کامیابی ہے. اور اگر کوئی نہیں سامنے سن رہا ہے اور وہ سنا رہا ہے تو دنیا میں جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کے ذکر کو بھی سنتی ہے اور نبی کے ذکر کو بھی سنتی ہے، آل نبی کے ذکر کو بھی سنتی ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری گزارش ہے جو لوگ باہر ہیں وہ کرسیاں ابھی خالی ہیں، تشریف لے آئیں تاکہ شورا کرام اپنا نذران عقیدت پیش کریں اور محفل اپنے جوش و خروش کے ساتھ منزل کمال پہ پہنچ کے بعد اگلے سال کے لیے اختتام پذیر ہو. ہمارا مقصد ہی یہ ہے ان محافل سے، ان محفلوں سے، کہ ہم پیغام اسلام، پیغام انسانیت، پیغام امن دیں. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت میں نے کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کی شان میں جو نازل ہوئی وہ تلاوت کی ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے ہمارے پیغمبر، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جو قرآن مجید کی آیت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی بھی مجلس ہوتی ہے، کوئی بھی محفل ہوتی ہے جو بنام اسلام ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے ابتدا ہوتی ہے، نعت نبی سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان شخصیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے، دین پہنچایا ہے. ہم کسی دوسرے کا ذکر نہیں کرتے ہیں. آج یہ محفل اسی نبی کے اسلام پہنچانے والے اور قربانی پیش کرنے والے کربلا کے میدان میں باب الحوائج مشکل کشا کے بیٹے مشکل کشا حضرت عباس کی شان میں ہے جسے آپ سننے کے لیے آئے ہیں. اور محفل کو اس طریقے سے سنیے گا کہ تاکہ آپ کی خراج عقیدت
کربلا کے میدان میں اس عباس تک پہنچ جائے کہ جو بغیر بازوؤں کے پوری کائنات کے اوپر حکومت کرتا ہے. واہ 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 واہ. نعرے حیدری. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے خود ناظم صاحب نے نعرہ لگوایا ہے. بھائی ایسے نعرہ لگائیے تاکہ آپ میرے بات جو پیش کرنے کے لیے آئے کوئی مایوس نہیں جائے. سب داد میں لبریز ہوں, موجے مرد و تلتم سمندر, واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نہیں کہتے ہو واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, یہ قرآن مجید میں خالق کائنات نے تعریف کی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ. جو لوگ سبحان اللہ کی مخالفت کرتے ہیں, اچھا ایک بات میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں, انسان کے فیس کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو ہنستا ہے یا روتا ہے. وہی طریقے ہیں, یا تو ہنستا ہے یا روتا ہے. جو ہنستا نہیں اور روتا نہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ چڑا رہا ہے اور اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. محفل میں آؤ تو ہنستے ہوئے آؤ اور مجلس میں جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ. تو محفل مولا عباس میں ایسے آؤ کہ ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے. اور ذاکر, عالم, خطیب, مقرر, مبلغ کوئی بھی ہو, اسے یہ سوچ کے داد دو کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ جس کی محفل اور مقاصدہ اور جس کے فضائل سننے کے لیے آئے. یہ باب الحوائج حضرت عباس کی شان میں محفل مقاصدہ ہے. عباس اس خدا کا نام ہے کہ جس کے اندر طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی, جس کے اندر شجاعت کی کوئی کمی نہیں تھی, جس کے اندر تیوروں کی کوئی کمی نہیں تھی, جس کے اندر بہادری کی کوئی کمی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ وہ تھا کہ جو انگلی کے اشاروں کے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹاتا تھا. بھائی وہ تھے کہ جو جوانان جنت کے سردار تھے. آغوش میں اس کی پلا تھا کہ جسے عالمہ غیر مولمہ سیدہ زینب کہتے ہیں, اسے غازی عباس کہتے ہیں. اس لیے کہ بہت مماثلت ہے آقا حسین اور رسول اللہ میں. جناب عباس اور مولا کائنات میں صرف دو مماثلتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد رہی. جب تک نبی کی آغوش میں علی نہ آ گئے آنکھیں نہ کھولی. یعنی جب علی نے زیارت کی تو اپنے آقا رسول کی زیارت کی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب تک عباس کی آنکھیں نہ کھلی اپنے آقا حسین کی آغوش میں نہ آ گئے تھے. آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بتاتی ہے 19 رمضان. 19 رمضان نے اس بات کو ثابت کیا ہے. مولا کائنات کی تمام اولاد بیٹھی ہوئی ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علی نے تمام اپنے بیٹوں کا, بیٹیوں کا حوالہ اور ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا. ام البنین موجود ہے, جناب عباس موجود ہے. آقا عباس نے دیکھا کہ مجھے کسی کے سہارے اور حوالے میرے بابا نے نہیں چھوڑا ہے. آنکھوں میں آنسو ہے, رونا شروع کیا, ایک کونے میں چلے گئے. ام البنین نے آواز دی, والی و وارث آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا مگر میرے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا. کہا نہیں, تمہیں نہیں معلوم ہے. حسین ابن علی اپنے بیٹے کو بلایا, کہا حسین آؤ قریب. حسین قریب آئے, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے بتایا کہ عباس یہ تو آج سے حسین کے حوالے ہے, نہ تو حسین کا ساتھ چھوڑے گا نہ حسین تیرا ساتھ چھوڑے گا. یہ مماثلت ہے باپ اور بیٹے میں, نبی اور نواسے کی مماثلت میں. اور طاقت کا عالم کیا ہے, اس عباس کے شجاعت کے جوہر کیا ہے؟ بس ایک بات آپ کی خدمت میں اور تقریر تمام ہے. شب عاشور کربلا سجی ہوئی ہے, کوئی غم اور کوئی کمزوری سوچ نہیں ہے. ہر ایک کو عباس کی بہادری کے اوپر یقین ہے. یہ کسی کی مجال نہیں کہ عباس کے ہوتے ہوئے کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھ لے. کربلا عباس کی بہادری کو بار بار بتاتی ہے. عباس نے کربلا کی زمین پہ قد کھینچ کے کہا تھا, اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو میری تلوار سے بنی ہوئی لکیر کو عبور کر جا, لیکن یاد رکھ اگر تو نے عبور کرنے کی کوشش کی تو تیرے سر کو قلم کر کے تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں گا, روح بعد میں خبز ہوگی, میری کھینچی ہوئی تلوار سے عبور نہیں کرتا. اتنا بڑا بہادر کربلا میں ہے. زہیر خین آتے ہیں, شب عاشور ہے, آنے کے بعد کہتے ہیں عباس کچھ بات کرنی ہے. چلیے, زہیر خین بڑے بہادر کا نام ہے, عباس بہت تیور والے کا نام ہے, آقا حسین کے لشکر کے سردار کا نام عباس ہے. کربلا کے جنگل کے اندر چلے, دونوں گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں, ذوالجناح پہ سوار ہیں, بات کرتے ہوئے جاتے ہیں. ایک مرتبہ زہیر خین نے پوچھا, آقا عباس کل کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ کل کی جنگ میں کیا ہوگا؟ جیسے ہی جوش دلانا شروع کیا, غازی عباس نے پلٹ کے کہا, زہیر خین جوش دلاتے ہو عباس کو؟ کہا میں جوش نہیں دلاتا لیکن پوچھنا چاہتا ہوں جنگ کا نقشہ کیا ہوگا. اسے عباس کہتے ہیں. عباس نے اپنے قدم مبارک سے اپنی رکابوں کے اوپر زور دیا, رکابیں ٹوٹ گئی, رکابیں ٹوٹ گئی تھی. ایک مرتبہ زہیر خین گھبرا گئے. عباس نے کہا, زہیر خین گھبراتے کیوں ہو؟ ابھی تم نے میرے قدموں کی ایک کہانی
ہیں کہ جو ایک نقشے میں، ایک حملے میں کربلا کے نقشے کو بدل دیتا، لیکن 32 برس کے عباس نے اپنی زندگی میں کبھی صفین میں بتایا، کبھی کربلا میں بتایا، کبھی خقیج کے بتایا، لیکن بتا دیا کہ بہادر باپ کا بیٹا بہادر عباس ہوتا ہے۔ لیکن جب امامت اس کی منزلوں کو طے کرتی ہے تو کتنا بڑا ہی بہادر کیوں نہ ہو، وہ اپنے وقت کے امام کے حکم کو مانتا ہے۔ تائید کرنے والا ہو تو ایسا ہو، حکم ماننے والا ہو تو ایسا ہو، بات تسلیم کرنے والا ہو تو ایسا ہو۔ اسی باپ کے بیٹے آقا عباس ہیں، اسی باپ کے بیٹے آقا حسین ہیں، لیکن کبھی اپنی 32 برس کی زندگی میں عباس نے یہ نہیں کہا مولا میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہ نہیں جانتے تھے اگر کوئی نبی کا وارث اور حاکم ہے تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ 32 برس میں جس نے کربلا نہیں بلکہ اسلام کو صبر و تحمل کے ساتھ بچایا، اسے عباس کہتے ہیں، سخی عباس کہتے ہیں، مشکل کشا عباس کہتے ہیں، دعاؤں کا ناخدا کہتے ہیں، مرادوں کا پروردگار کہتے ہیں، ام البنین کا لاڈلا کہتے ہیں، چاروں بھائیوں میں بڑے کو عباس کہتے ہیں، چاروں کی قربانیاں کربلا کے میدان کے اندر ہیں۔ ام البنین کے پاک دودھ کی پاک تاثیر کا نام باب الحوائد حضرت عباس ہے۔ 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور میری گفتگو تمام۔ پوچھ آئینہ سخاوت سے کیا ہے عباس، پوچھ آئینہ سخاوت سے کہ کیا ہے عباس، حل عطا کا دل روح انما ہے عباس، حل عطا کا دل روح انما ہے عباس۔ یہ عباس کی شان ہے کہ دنیا سمجھ جاتی ہے کہ جسے پروردگار عالم کے مصلی پہ بیٹھ کر علی نے دعاؤں کے ذریعے سے مانگا تھا، اس دعاؤں کے ذریعے سے مانگنے والے کو عباس کہتے ہیں۔ آج ہم اسی غازی عباس کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے تو ادھر غازی عباس کا روضہ مبارک ہے، ادھر آقا حسین کا روضہ مبارک ہے۔ دنیا میں حیرت ہے کہ دونوں بھائی کس طریقے سے کربلا کے میدان سے پوری دنیا کو وفا کی خیرات بانٹ رہے ہیں، علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں، حکومت کی خیرات بانٹ رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد حیات حکومت نہیں تھی۔ جو دین نبی نے بھیجا تھا، جو دین اللہ نے بھیجا تھا، جو دین نبی نے پہنچایا تھا، اس دین کو کربلا کے میدان میں بچانے کے بعد بتایا کہ اب اس دین کو دنیا میں کتنے بھی یزید اٹھیں گے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ ہمیشہ نبی کا دین، اللہ کا دین قائم و دائم رہے گا۔ دونوں بازوؤں کو قربان کر کے اسلام کے بازوؤں کو طاقت دے کر غازی عباس نے اسلام کو ایسی طاقت بخش دی ہے کہ اب اسلام نہ بغیر سائے کے ہو سکتا ہے، نہ بغیر بازو کے ہو سکتا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان چاروں بھائیوں ام البنین کے لاڈلوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی۔ سلام بارگاہ باب الحوائج میں کہ جس کی بارگاہ سے ہمیں احتیاجیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ باب الحوائج کیا ہے؟ باب الحوائج کا لقب وہ ہے کہ جہاں سے احتیاجیں پوری ہوتی ہیں، باب الحوائج جہاں مشکلیں پوری ہوتی ہیں، باب الحوائج جہاں تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ دنیا تمنائیں لے کے اس کے دروازے پہ جاتی ہے، یہ تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس در سے انہیں سب کچھ ملا ہے جس در سے ہم نے رحمت للعالمین کو لیا ہے۔ میں نے آغاز کیا تھا نبی کی اس شان والی آیت سے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ مقاصدیں، یہ منظوم نذرانے عقیدت سب اسی کے لیے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، اور ہمیں ایک وقت اس دنیا سے جانا ہے اسی کی بارگاہ سے۔ وقت کا امام حاضر و ناظر ہے، اسے علم ہے، ہمارے اوپر شاہد ہے کہ ہم جس مجلس محفل میں آتے ہیں ایسے بیٹھنا چاہیے کہ جیسے مجلس اور محفل کی شان ہے۔ یہ کسی ایک کی میراث نہیں ہے، اس کی میراث ہے کہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی میراث ہے جو اللہ کے توحید کے پرچم کو بلند کرتا ہے، اس کی میراث ہے جو علی ابن ابی طالب کے ولایت کے پرچم کو بلند کرتا ہے، یہ اس کی میراث ہے جو حسین ابن علی کی قربانیوں اور شہادتوں کو مانتا ہے۔ بس آپ سے پرزور میری گزارش ہے کہ جو شورا کرام نوجوان سادات آتے ہیں وہ جا کے ذکر کریں کہ ہم نے کسی تہذیب و تمدن کے شہر میں بارگاہ باب الحوائج خراج عقیدت پیش کیا ہے اور سامعین نے علمی طریقے سے ہمارے کلام کو سنا ہے۔ بس میری گفتگو تمام ہو گئی، آپ سے گزارش ہے کہ 4 نعرے آپ
بلند ترین طریقے سے ہاتھوں کو بلند کر کے لگائیے گا تاکہ اتحاد، اتفاق، پیار، محبت کی آواز ملت مسلمہ میں چلی جائے۔ نعرہ تکبیر! پورے طریقے سے ہاتھوں کو بلند کر کے، محفل 1 گھنٹے نہیں ہوتی ہے، 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے ہوتی ہے، اس کو ذرا اسی طریقے سے بلند ترین سماعتوں کے ساتھ سنیے جو ہمارے امام معصومین نے بتایا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت!